بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عدنان احمد ایسٹرولوجر۔ آج بات کریں گے ہم ایکویریس کے بارے میں، اور ایکویریس کی لائف کیوں اتنی زیادہ مشکل ہوتی ہے، کیوں ایکویریس کی زندگی مشکلات سے بھری ہوتی ہے، کیوں ایکویریس کے جو راستے ہیں وہ کانٹوں بھرے راستے ہوتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ بھی بتائیں گے، اور سیکنڈلی یہ کہ یہ سال، کیونکہ اب ہم دیکھیں تو یہ سال تقریباً آلموسٹ اینڈ کی جانب ہے، اور یہ 6 مہینے تو گزر چکے ہیں، 7واں مہینہ گزر گیا ہے، اور 8واں مہینہ بھی اب اپنے اختتام کی جانب رواں دواں ہے۔ اور اس سال میں مزید کیا ہونے والا ہے، اور حالات میں بہتری کب تک ممکن ہے، کب تک یہ مشکلات چلتی رہیں گی، حالانکہ ساڑھستی کا اثر بھی اب تقریباً ختم ہی ہے۔ جو کمبھ راشی ہے، ہندی میں کمبھ راشی کہتے ہیں، اور اردو میں دلو، انگلش میں ایکویریس، اس کائنات کے سب سے منفرد لوگ ہوتے ہیں، بہت دور اندیش ہوتے ہیں، محنتی ہوتے ہیں، اور پوری زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ایک ایسی حقیقت سامنے آتی ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایکویریس کا راستہ باقی تمام برجوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ کٹھن ہوتا ہے، کانٹوں بھرا ہوتا ہے، اور آزمائشوں سے پر ہوتا ہے۔ جبکہ عام لوگ آسانی سے اپنی منزلیں پا لیتے ہیں، تب بھی ایکویریس کا انسان ایک نا ختم ہونے والی جد و جہد میں مبتلا نظر آتا ہے، اور ایسا ہی ہے۔ یہ سوال ہر ایکویریس کے دل میں بار بار اٹھتا ہے کہ آخر ان کا راستہ اتنا مشکل کیوں ہے، انہیں ہر چیز کے لیے دگنی محنت کیوں کرنی پڑتی ہے، اس کی دگنی قیمت کیوں چکانی پڑتی ہے، ان کی زندگی میں اصل آسانی اور سکون کا دور کب آئے گا، یہ سوال ہر ایکویریس کی ذہن میں آتا ہے۔ یہ جو ساری کچھ سچویشن ہے، اس کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ایکویریس کا جو لارڈ پلانٹ ہے وہ ہے سیٹرن، یعنی زحل، یعنی کہ ایکویریس کا براہ راست حاکم اور مالک وہ ہوتا ہے سیٹرن۔ جسے علم نجوم میں انصاف کا، کڑے ضابطوں کا، ڈسپلن کا، تاخیر کا اور پختگی کا دیوتا مانا جاتا ہے۔ سیٹرن کا مزاج یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں، یعنی جس پر ان کی حکومت ہے، یعنی کہ کیپریکون ہے، اس میں ایکویریس ہے، تو وہ کبھی بھی بنے بنائے راستے اور موروثی آسائشیں یا مفت کی کامیابیاں نہیں دیتا۔ ان کے کردار کو، یعنی یہ جو ایکویریس ہے اور کیپریکون ہے، ان کا جو رول ہے، ان کا جو کردار ہے، ان کی جو شخصیت ہے، ان کو کوئلے سے ہیرا بناتا ہے۔ چونکہ ایکویریس زحل کی اپنی بنیادی راشی ہے، اس لیے سیٹرن اس پر خصوصی نظر رکھتا ہے، اور ہر ایک قدم پر امتحان لینا، انسان کو گرا کر دوبارہ اٹھانا، اور اس کے صبر کی آخری حد تک جانچ کرنا سیٹرن کی عادت ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو ایکویریس کا جو ہر فرد ہے، اپنی زندگی کے ابتدائی اور درمیانی حصے میں شدید قسم کی فکری، مادی اور جذباتی مشکلات کا شکار رہتا ہے۔ دوسری جو سب سے بڑی وجہ وہ ہے ساڑھستی۔ ایکویریس کے لیے مشکلات کی ایک سب سے بڑی جو نجومی وجہ ہے وہ ہے زحل کی 7.5 سالہ ساڑھستی۔ جب زحل آپ کی راشی سے گزرتا ہے، یا خود بھی ایکویریس کی راشی میں قیام کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ پائسس میں چلا جاتا ہے، سب سے پہلے کیپریکون میں آتا ہے، پھر ایکویریس میں آتا ہے، پھر پائسس میں چلا جاتا ہے، تو مسلسل یہ تقریباً 7.5 سال کا جو ایک ٹائم پیریڈ ہے، یہ ان کی زندگی کی جڑیں ہلا دیتا ہے۔ اس طویل دورانیے میں صحت کے مسائل ہوتے ہیں، اپنوں کی بے رخی بھی ہوتی ہے، اپنوں کے جو فیک لوگ ہوتے ہیں وہ بھی نکل کے سامنے آ جاتے ہیں، وہ جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، جھوٹے رشتے ہوتے ہیں، وہ بھی نکل کے سامنے آ جاتے ہیں، مالی بحران ہوتا ہے، کیریئر میں بار بار
مسائل آتے ہیں، اس مسلسل دباؤ کی وجہ سے انسان کا جو نروس سسٹم ہے وہ تھک جاتا ہے، اور اسے یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ جیسے وہ کسی اندھیری سرنگ میں پھنس گیا ہے جہاں روشنی کی کوئی کرن دکھائی نہیں دے رہی۔ ایکویریس کا جو سائن ہے، ایلیمنٹ ہے، وہ ایئر ہے، ہوا ہے، اور جو ان کی علامت ہے وہ ایک شخص ہے جو ایک گھڑا اٹھائے ہوئے ہے، پانی کا گھڑا۔ اب اس کو ہم دیکھیں تو اس کو اگر اس سائن کو سمجھیں تو یہ ایک علم، سچائی اور کائناتی توانائی بانٹنے کی علامت ہے۔ ایکویریس کے لوگ فطری طور پہ باغیانہ فطرت کے مالک ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ مچھلی کی طرح ہوتے ہیں۔ مچھلی ہوتے نہیں، مچھلی کیسے چلتی ہے؟ اگینسٹ چلتی ہے، یہ پانی کے رخ کے اگینسٹ چلتی ہے، تو وہ فطرت ان میں پائی جاتی ہے کیونکہ یہ باغیانہ نیچر کے لوگ ہوتے ہیں، فرسودہ روایات کو ٹھکرانے والے ہوتے ہیں۔ دنیا کا عام نظام، کارپوریٹ کلچر، روایتی معاشرہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بھیڑ کا حصہ بنے، آنکھیں بند کر کے احکامات مانے اور سسٹم کے دائرے میں رہیں۔ لیکن جو ایکویریس ہوتے ہیں وہ اصول پسند ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں اور اپنے راستے خود بنانے والے ہوتے ہیں، بھیڑ چال کا حصہ نہیں ہوتے۔ یہ جہاں دنیا چل رہی ہے اس کے پیچھے چلنے والے نہیں ہوتے، یہ دنیا کے روایتی فریم میں فٹ نہیں بیٹھتے، تو پورا معاشرتی اور دفتری نظام مل کر ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دیتا ہے۔ جب آپ سسٹم سے بغاوت کریں گے، جو کہ جائز ہوتا ہے، سسٹم کے خلاف کھڑے ہونا، غلط چیزوں کے خلاف بولنا، تو وہاں پر آپ کے لیے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ آپ روایتی چیزوں پر یقین نہیں رکھتے، آپ اپنی راستہ بالکل ہٹ کر بناتے ہیں، آپ اس بھیڑ چال کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ تو ظاہر ہے جب ایسا کریں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ حالانکہ یہ ایک اچھی چیز ہے، پازیٹیو چیز ہے ایکویریس کی، لیکن کیونکہ جو دنیا ہے نا ہماری، یہ سر جھکانے والوں کو اور چاپلوسی کرنے والوں کو پسند کرتی ہے۔ جہاں آپ نے سر اٹھایا وہاں آپ کے مخالفین بڑھنا شروع۔ جو ایکویریس کے لوگ ہیں ان کے خیالات، نظریات اور پلاننگ اپنے دور سے کم از کم 20 سے 50 سال آگے کی ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنی فارم میں ہو، ایکویریس وغیرہ اپنی فارم میں چل رہے، جو یہ کوئی نیا پروجیکٹ، بزنس آئیڈیا یا کوئی اپنا نظریہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، تو اس وقت کے لوگ یا تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں یا پھر انہیں پاگل کہتے ہیں، کیونکہ دنیا کو ان کے خیالات کی گہرائی سمجھنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ ایکویریس کے لوگ دل کے سچے ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں، انسانیت دوست ہوتے ہیں، اور اپنے ذاتی مفاد سے زیادہ یہ پوری ٹیم کے، خاندان کے یا ایک پوری سوسائٹی کے بھلے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ جب کسی پروجیکٹ پر ٹیم کام کرتی ہے تو ایکویریس کے جو افراد ہوتے ہیں وہ دن رات اپنی ذہنی اور جسمانی توانائیاں نچھاور کر دیتے ہیں، لیکن جب کریڈٹ یا مالی فائدے کی باری آتی ہے تو وہ خاموشی سے شاید پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں، یا خود اپنے لیے انہیں لڑنا نہیں جانتے۔ دوسرے چالاک لوگ ان کی شرافت کا اور بے لوث خدمت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ان کے حصے کا جو ریوارڈ ہے، جو پھل ہے، وہ لے کر اڑ جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں آسانی کی، اچھے وقت کی، عین وقت، ایگزیکٹلی ٹائم کب آئے گا، وہ تاریخ کب آئے گی کہ جب ایکویریس اچھا ٹائم دیکھیں گے۔ دیکھیں غیب کا علم نہیں ہے، یہ میں شروع میں یہ ایک وضاحت آ جاتی ہے، یہ ایک اندازہ ہے، یہ کیلکولیشن ہے، مے بی پاسبل یہ ٹھیک ہو اور غلط بھی ہو سکتی ہے، دونوں چانسز ہیں۔ ایکویریس کئی سالوں سے، اگر ہم جنوری 2023 سے دیکھیں، اسپیشلی اگر ہم جنوری 2023 سے دیکھیں تو مارچ 2025 تک ایکویریس سیٹن جو ہے وہ آپ کی ہی اپنی راشی میں موجود تھا، فرسٹ ہاؤس میں تھا، جو تاریخ کا سب سے زیادہ دباؤ والا اور تھکا دینے والا دور تھا، اور جس نے آپ کی بنیادیں ہلا دی، جس نے آپ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا جس ٹائم پیریڈ۔ تو اب وہ بدترین دور تو وہ گزر چکا ہے، اس میں ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ مشکل ٹائم جو 2023 سے 2025 تک تھا وہ گزر گیا۔ یہ مشکل ٹائم تھا، وہ تو آپ نے جھیل لیا۔
اب آگے بڑھنا ہے، اب آگے بڑھنا ہے، سر پر لٹکتی تلوار اب ہٹ چکی ہے، یہ اب آپ کو سمجھنا۔ ہم موجودہ ٹائم پیریڈ کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس وقت سال 2026 میں ہم موجود ہیں اور اگست میں موجود ہیں، اور اگر ہم پلانیٹری پوزیشن کو دیکھیں تو آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں جا چکا ہے اس وقت سیٹرن۔ آپ کا سیکنڈ ہاؤس ہوتا ہے فائنینس کا، جو کہ 11 دسمبر 2026 تک یہیں رہے گا ریٹروگریڈ پوزیشن میں۔ اب جب تک سیٹرن ریٹروگریڈ کنڈیشن میں موجود ہے تب تک آپ کے فائنینس کے مسئلے ہیں، تب تک آپ کے فائنینشیل پرابلمز چلتے رہیں گے 11 دسمبر 2026 تک، کیونکہ سیٹرن آپ کے فرسٹ ہاؤس سے نکل کر آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں آ گیا ہے، اور سیکنڈ ہاؤس ہوتا ہے آپ کے پیسے کا، اور وہ ریٹروگریڈ پوزیشن میں ہے، وہ اچھی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ زوال کی کیفیت میں ہے۔ یعنی آپ کا جو لارڈ پلینٹ ہے وہ زوال کی کیفیت میں آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فائنینشیل ٹربل رہے گی، ہاتھ تنگ رہے گا، پیسے کا نقصان ہو سکتا ہے، مالی پرابلمس رہیں گی۔ ہاں بیچ میں چھوٹے چھوٹے آپ کو مواقع ملتے رہیں گے، لیکن اوور آل مسئلہ یہی برقرار رہے گا۔ مسئلہ آپ کا تب حل ہوگا، کوئی بھی کچھ بھی کہہ رہا ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس کی باتوں میں آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ 11 دسمبر تک جب تک آپ کا لارڈ پلینٹ ہی ریٹروگریڈ پوزیشن میں ہے تو کوئی بھی چھوٹا پلینٹ آپ کو کوئی بڑا فائدہ نہیں دے سکتا۔ چھوٹے پلینٹس ہیں، یہ بہت بڑا پلینٹ ہوتا ہے سیٹرن، تو چھوٹے پلینٹ ہیں جیسے مرکری ہے، مارس ہے، اس میں آپ کو وقتی فائدے، چھوٹے چھوٹے فائدے تو ملیں گے، لیکن بڑا جو آپ کو مالی جو آپ کے سر سے جو تلوار ہے وہ ہٹے گی 11 دسمبر 2026 کے بعد۔ اب آگے سنیے، جیسے ہی سیٹرن آگے مراحل طے کرتے ہوئے آگے بڑھے گا، جیسے کہ آگے بھی اور سیارے ہیں، جوپیٹر ہے، وہ بھی آپ کے فیور میں آ جائیں گے، اور پھر جب یہ فیور میں آئیں گے تو یہاں سے آپ کی جو گولڈن ٹائم ہم کہہ سکتے ہیں، وہ گولڈن ٹائم شروع ہوگا۔ جیسے ہی 11 دسمبر 2026 کو سیٹرن ڈائریکٹ ہوگا آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں، آپ کے رکے ہوئے پیسے آپ کو مل جائیں گے۔ اگر آپ نے کہیں لون کے لیے اپلائی کیا تھا وہ لون آپ کو مل جائے گا، قرضے کے لیے کہیں سے نہیں انتظام ہو رہا تھا تو وہاں سے آپ کو پیسوں کا انتظام ہو جائے گا، اور جو پیسے کی جتنی رکاوٹیں ہیں وہ بہت تیزی سے آپ دیکھیں گے ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ سیٹرن ہو جائے گا ڈائریکٹ آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں۔ وہ آپ کو آپ کے بینیفٹ دینا شروع کر دے گا، جو آپ کے سیکنڈ ہاؤس کے بینیفٹ سے منی سے ریلیٹڈ جتنے میٹرز ہیں وہ آپ کے سالو ہونا شروع ہوں گے 11 دسمبر 2026 سے۔ پچھلی تمام آپ کی جو مالی رکاوٹیں تھیں وہ دور ہو جائیں گی اور ساری پرابلم دور ہو جائیں گی۔ اب 11 دسمبر کا آپ کو ویٹ کرنا ہے اگر آپ کو بڑے فائنینشیل پروفٹس، بڑے فائنینشیل بینیفٹس کا اگر آپ کو فائدہ اٹھانا ہے۔ اس کے علاوہ 2027 سے لے کر 2030 یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے ایکویریس کہ یہ 3 سال آپ کے مالی طور پر کامیابی کے سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ اس میں جوپیٹر کی پوزیشن بھی بہت ویلیبل ہے، کیونکہ جوپیٹر بھی بہت آپ کو یہاں پہ فیور دے رہا ہے۔ جہاں جوپیٹر پازیٹیو ہو جاتا ہے وہاں پر آپ کی اپنی شخصیت، آپ کے فائنینس، آپ کے رشتے، آپ کی جو روح ہے اس کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہاں سے آپ کا اچھا ٹائم پیریڈ شروع ہو جائے گا۔ یعنی جیسے میں نے آپ کی پریویس ویڈیوز میں اگر آپ میری دیکھیں، اس میں میں نے بتایا ہے کہ 2026 سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا جو بہت اچھا ٹائم ہے، ہاں آپ کا گراؤنڈ بننا شروع ہو جائے گا، اور وہی ایگزیکٹلی ہو رہا ہے، وہ گراؤنڈ بننا شروع ہو رہا ہے تاکہ اسٹیج اتنا مضبوط ہو جائے کہ اس پر آپ پرفارم کر سکیں۔ اگر اسٹیج کمزور ہوگا تو پھر آپ پرفارم نہیں کر پائیں گے، تو یہ آپ کے لیے اسٹیج کو اسٹرانگ کیا جا رہا ہے، اور ایٹ دی اینڈ آف 2026 اسٹیج آپ کا کافی حد تک مضبوط ہو چکا ہوگا، اور پھر 2027 میں آپ بھرپور طریقے سے آپ پرفارم کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ روایتی بھیڑ سے الگ اپنی انفرادیت پر آپ کو اپنا فخر کرنا چاہیے،
آپ عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں ایکویریس، اس لیے دنیا کے پیمانوں پر خود کو ناپنا چھوڑ دیں۔ آپ کا راستہ الگ ہے تو منزل بھی شاندار اور بڑی ہے۔ ایکویریس کا راستہ اس لیے مشکل تھا کیونکہ کائنات آپ کو کسی معمولی کامیابی کے لیے نہیں بلکہ ایک بہت بڑے مقام کے لیے تیار کر رہی ہے۔ آپ کا کٹھن ترین وقت اب پیچھے رہ چکا ہے اور آنے والا دور آپ کے صبر کی فصل کاٹنے، مالی استحکام حاصل کرنے اور دنیا کو اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کا بہترین وقت ہے۔ اپنے اوپر پختہ یقین رکھیں اور آنے والے دن آپ کے ہی ہیں۔ چینل سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پریس کر لیجئے اور ادنان احمد کو اجازت دے دیجئے۔ اللہ نگہبان۔